صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کا عشق رسالت، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے جو والہانہ عقیدت اور محبت، عشق اور وفا کا جو اظہار کیا وہ بے مثل اور بے مثال ہے۔ صحابہ کرام کی عظمت کا ہر پہلو، جو پہلو بھی اٹھا کر کے دیکھیں، صحابہ کرام کی عظمت کا پہلو اور ہر پہلو بے مثل بھی ہے اور بے مثال بھی ہے۔ وہیں پر صحابہ کرام کی شخصیت کا یہ پہلو کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کیا تھی، آپ سے محبت کیا تھی، آپ سے عشق و وفا کا نقشہ کیا تھا، اگر اس کو تفصیل کے ساتھ عرض کریں گے لمبا وقت درکار ہے۔ بس اتنی ہی گزارش، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کو دیکھیں یا محبت کو دیکھیں یا پیار کو دیکھیں یا عشق اور وفا کے نقشے کو دیکھیں تو ہمیں یہ سارا نقشہ بے مثل بھی نظر آئے گا، بے مثال بھی نظر آئے گا۔ صحابہ کرام نے پاک پیغمبر سے عقیدت کا اظہار کیا، محبت کا اظہار کیا، پیار کا اظہار کیا، عشق اور وفا کا اظہار کیا اور محبت کی ایسی داستانیں رقم کی کہ رہتی دنیا محبت کی وہ مثالیں اور محبت کی وہ داستان اور محبت کا وہ نقشہ قائم کرنے سے قاصر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے خوشی میں بھی پاک پیغمبر سے محبت کی اور غمی کی حالت میں بھی پاک پیغمبر سے محبت کی۔ صحابہ کرام پر غموں کے پہاڑ توڑے گئے۔ صحابہ کرام پاک پیغمبر کے چہرے کو دیکھتے تو صحابہ کرام جب نبوت کے چہرے پر نظر ڈالتے سارے کے سارے غم بھول جاتے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار مار کر لہو لہان کر دیا گیا۔ آپ کا جسم لہو لہان ہے۔ پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے، پیغمبر نے پوچھا ابو بکر بڑا ستایا، بڑا مارا، مار مار کر آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا۔ ابو بکر آپ کو تکلیف بھی بڑی پہنچی ہوگی، آپ کو دکھ بھی بڑا پہنچا ہوگا۔ ابو بکر نے تاریخی جملہ دہرایا، آقا آپ کا چہرہ دیکھنے کے بعد ابو بکر سارے غموں کو بلا چکا ہے، سارے زخموں کو بلا چکا ہے، ساری تکلیفوں کو بلا چکا ہے۔ دنیا والے کہتے ہیں ابو بکر کا یہ جملہ کیا ہے؟ جواب دیا جاتا ہے ابو بکر کا یہ جملہ پیغمبر سے محبت کی واضح علامت ہے۔ ابو بکر کا یہ جملہ پیغمبر سے محبت کا نقشہ بتا رہا ہے۔ کون کون سے واقعات بتائے؟ صحابی رسول پاک پیغمبر کی خدمت میں آتے ہیں، اللہ کے رسول گھر میں ہوتے ہیں، آپ سے محبت دل میں انگڑائی لیتی ہے۔ بیوی بچوں کو دیکھتے ہیں، آپ کی محبت کا نقشہ ہمارے دلوں میں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول ایک بات نے پریشان کیا، فرمایا کہ بتا میرے لاڈلے اور پیارے کس بات نے پریشان کیا؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول ابھی دنیا میں جب بھی چاہتے ہیں آپ کی چہرے کی زیارت کر لیتے، آپ کی خدمت میں آ جاتے، آپ کے چہرے کی زیارت کر کے ہمیں دنیا کی ساری پریشانیاں بلا دیتے۔ آقا ایک پریشانی اور ایک غم ہمارا دل کا رہی ہے، میرے ضمیر کو کا رہی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا بتانا غم کیا ہے؟ صحابی نے کہا اللہ کے رسول ابھی دنیا میں تو جب بھی چاہتے آپ کی خدمت میں آ جاتے، آپ کے چہرے کی زیارت کرتے، کل جب جنت کے مرکز ہوگا، کل جب جنت کے محلات ہوں گے، کل جب جنت کے باغات ہوں گے، اللہ کے رسول جنت میں آپ کا مقام بہت اونچا ہوگا۔ پتہ نہیں جنت میں آپ کی رفاقت ملے گی یا نہیں ملے گی، پتہ نہیں جنت میں آپ سے ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی، پتہ نہیں جنت میں آپ کی زیارت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول جنت کے محلات اپنی جگہ، جنت کے حور و غلمان اپنی جگہ، جنت کی نہریں اپنی جگہ، جنت کے سارے اعزازات اپنی جگہ، لیکن آقا جس جنت میں اگر آپ کی زیارت نہ ہو، جس جنت میں آپ کی رفاقت نصیب نہ ہو، ہم نے اس جنت کے مزوں کا کیا کرنا؟ ابھی صحابی رسول اپنے دل کی یہ بات پاک پیغمبر کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ پاک پیغمبر جواب دیتے، پیغمبر کے جواب سے پہلے عرش سے جبریل امین
قرآن کی آیت لے کر کے آتے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. محبوبہ اپنے لاڈلے اور پیارے صحابی سے کہہ دے تجھے پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جس طرح دنیا کے اندر پیغمبر کی رفاقت تمہیں ملی ہے، پیغمبر کی زیارت تمہیں ملی ہے، جنت میں بھی تمہیں نبی کی رفاقت ضرور ملے گی. صحابی تسلی میں آ جاتے ہیں. اللہ کے رسول جنت میں آپ کی معیت اور آپ کی رفاقت اور آپ کی زیارت اور آپ کی ملاقات ہے تو ہمیں ایسی جنت بھی قبول ہے. ورنہ جس جنت میں آپ کا محبت بڑا ماحول اور آپ کی رفاقت اور آپ کی زیارت اور آپ کی رفاقت اگر نہ ہو، ہم نے جنت کے ان مزوں سے کیا کرنا. کسی نے کہا صحابہ کرام کا نبی سے عشق کا انداز کیا ہے؟ جواب دیا صحابہ کرام کے عشق اور محبت کا کیا کہنا. جو صحابہ کرام جنت میں بھی نبی کے رفاقت کو نہیں چھوڑتے، اسے پیغمبر سے عشق بھی کہا جاتا ہے، محبت بھی کہا جاتا ہے.